السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آخری 3 آیات یعنی 16، 17 اور 18 کے ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہو، یعنی ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان سے کہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی انہی عرب کے بدو قبیلے جو ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو آ کے اطلاع دے رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور یہ احسان جتا رہے تھے کہ ہم بغیر لڑے ایمان لائے ہیں، یعنی ہم نے آپ سے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جنگ نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ یہاں پر تبصرہ کر فرما رہے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ آ کے تم مجھے اطلاع دے رہے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آ کے بتاؤ کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان سے واقف ہے، کیوں کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کون ایمان لے آیا اور کون ایمان نہیں لایا، اور کون کس طرح ایمان لایا، جنگ لڑنے کے بعد لایا یا بغیر جنگ لڑے ایمان لے آیا۔ تو ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو تم آ کر احسان جتا رہے ہو، یہ احسان نہ جتاؤ۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں کے ترجمے میں عرض کیا گیا کہ وہ بدو قبائل آتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر، اور پھر وہ چاہتے تھے اس طرح کچھ دنیاوی فائدے ان کو حاصل ہو جائیں۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹوکا ہے، یہاں بھی ٹوکا ہے، پچھلی آیت میں بھی ان کو ٹوکا تھا کہ یہ احسان نہ جتاؤ، یہ احسان تم نے اللہ پر نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ تم نے اپنے فائدے کی بات کی، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ تم اگر دل سے ایمان لے آتے ہو تو یقیناً اللہ قبول کرے گا، اور پھر قبول کرنے کے بعد اگر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دو، جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ صرف قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل تم نے اگر کر لیا تو پھر تم کو بہت درجات ملیں گے، دنیا میں بھی تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی، اور آخرت میں تو وہ درجات ملیں گے جس کا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو حقیقت میں اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس کی خدائی میں کچھ لوگوں کے ایمان لے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یا نہ لانے سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بے شمار مخلوقات ہیں جو اس پر ایمان رکھتی ہیں اور جو اس کے آگے جھکتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس بات کی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو قبول کر لے اور اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور پھر یہی بات آگے بھی فرمائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یعنی اس کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جو اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ کون ایمان لا رہا ہے، کون دل سے لا رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے لا رہا ہے، کون پھر اس پہ عمل کر رہا ہے، کتنا عمل کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ یہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔
یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے، رسول بھیجے، پھر کتابیں بھیجیں، پھر نظر بھی رکھتا ہے اپنے مومن بندوں پر، تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں کا، ان اعمال کا، اس ایمان کا اجر دے گا اللہ، اور جو جتنا اس میں بڑھا ہوا ہوگا، آگے ہوگا، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو اس میں پیچھے رہ جائے گا اس کو اجر نہیں ملے گا، وہ انعام نہیں ملے گا جس کا کہ وہ مستحق ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے مسلمانوں کا ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا احسان جتائیں اللہ پر یا اس کے رسول پر، یا ایسے لوگوں پر جو ہمیں ان چیزوں کی ہدایت دیتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں، ان پر احسان جتائیں کہ ہاں ہم یہ نیک کام کر لیا ہے، یہ اچھا کام کر لیا ہے اور نیکی پہ بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ احسان کسی پر بھی نہیں جتانے چاہیے، یہ صرف اللہ کی دیکھنے کی چیز ہے، اور وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو، اور ہر چیز کو نوٹ کروا رہا ہے، اور پھر ایک دن یہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی چیزیں، چاہے اچھائیاں ہوں چاہے برائیاں ہوں، اسی کے حساب سے پھر ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اور اسلام کو قبول کر لے، اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں ان کو قبول کر لے۔ جو کوتاہیاں اس میں ہم سے رہ جاتی ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کرے، کہ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہوں گی، تو بس اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہمارا جیسا بھی عمل ہے اس کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔